بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سال تمام۔ آج کا ہمارا لیکچر شیخ غلام حمدانی مصطفی کی پہلی غزل پر مشتمل ہوگا۔ شیخ غلام حمدانی نام اور مصطفی تخلص تھا۔ آپ 1751 میں امروہہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ ولی محمد تھا۔ جوانی ہی میں تحصیل علم کا شوق دہلی کھینچ لایا تھا، اور اس وقت دہلی میں سیاسی، سماجی اور معاشی انحطاط جو ہے حد سے بڑھ چکا تھا، تو یہ بھی دیگر اہل فن کی طرح لکھنؤ چلے آئے، اور 1824 میں لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ ایک اچھے شاعر کی حیثیت سے مصطفی 1778 میں دہلی ہی میں مشہور ہو گئے تھے، اور 1794 سے پہلے فارسی کے 2 دیوان ترتیب دے چکے تھے۔ چونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی، اس لیے بیشتر شعراء کے حالات بڑی حد تک معتبر اور مستند ہیں۔ انہوں نے ان کے 8 دیوان اردو کے اور تقریباً 20 کے قریب مثنویاں یادگار چھوڑی ہیں۔ مصطفی کی استادی مسلم تھی۔ آتش، میر خلیق اور میر ضمیر ان کے شاگردوں میں تھے۔ مصطفی کی شاعری میں دبستان دہلی اور لکھنؤ دونوں ہی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ قادر الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں صفائی اور روانی پائی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ان کے کلام میں تغزل، معاملہ بندی، تصوف، اخلاق اور فلسفہ وغیرہ موجود ہے۔ غزل کا پہلا شعر دیکھیے۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندھوگی رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا۔ تلک یعنی تک، اندوگی یعنی دکھی، غمزدہ پریشان، کری یعنی قریب پاس۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہوگا کہ میں جب تک دنیا میں رہا دکھی رہا، اور دل ہمیشہ غم کے اور غم ہمیشہ دل کے قریب رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی اور دکھوں کا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ زندگی جو ہے پھولوں کی نہیں، سیج ہی نہیں، بلکہ کانٹوں کا بستر بھی ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے اپنی زندگی میں دکھوں، غموں، خوشیوں کا جو ہے یہ سامنا رہتا ہے، اور مشکلات و مصائب یوں تو ہر شخص کے دل پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن شعراء جو ہمارے معاشرے کا حساس ترین طبقہ ہوتے ہیں، وہ انہیں جس شدت اور جس گہرائی کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں، اس شدت کے ساتھ ایک عام انسان اس کو محسوس نہیں کر پاتا۔ اس شعر میں بھی مصطفی نے زندگی میں پیش آنے والے دکھوں کے تسلسل کا جو ہے وہ مضمون پیش کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہا دکھی اور غمزدہ ہی رہا، اور دل اور غموں کے ساتھ کا تعلق کا یہ عالم تھا کہ دونوں ہی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور کبھی جدا یا الگ نہ ہو پائے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یعنی جب دل کو کوئی غم نہیں پہنچتا تھا تو دل خود غموں کی تلاش میں چل نکلتا تھا، کہ دل کو جو ہے غموں کی اس حد تک عادت ہو گئی تھی غم سہ سہ کر، کہ وہ غموں کے بغیر رہ نہیں پا رہا تھا۔ اول تو ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ جب ان کا دل کبھی غمزدہ یا دکھی نہ ہو۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیجئے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ زندگی لوگ جسے مرہم غم جانتے ہیں، جس طرح ہم نے گزاری ہے سو ہم جانتے ہیں۔
زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستین رہا۔ بس کے چونکہ غرض شب بھر رات بھر، ہم نشیں دوست ساتھی، سرے آستین یعنی قمیص کے بازو کا سرا یا کونا۔ مفہوم دیکھیے۔ اے ساتھی، اے میرے ساتھی، مجھے رات بھر رونے سے کام رہا اور میں آنسو پہنچنے کے لیے بار بار قمیص کا کونا آنکھوں پر کھینچتا رہا۔ یعنی غم کی جو ہے انتہائی کیفیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، غم کی شدت کو جو ہے ظاہر کر رہا ہے مصطفی کا یہ شعر، کہ جیسا کہ یہ تو حقیقت ہے کہ زندگی اور غموں کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور زندگی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بھی بستر ہے، اور خوشی کے ساتھ ساتھ جو ہے غموں کا سامنا بھی انسان کو ہوتا رہتا ہے۔ اب ایک تو کیفیت ہوتی ہے کہ اس غم کو برداشت کرنا، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور غموں کا اظہار آنسوؤں کی صورت میں، اشک کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی جو ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے غموں کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ان کو ان کی نظر سے پوشیدہ رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ان کے زخموں پر مرہم تو نہیں رکھے گی، البتہ ان کا جو ہے تماشا اور بنے گا، اور ان کی جو ہے ذلت و رسوائی کا باعث ہو جائے گی یہ بات۔ اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ جب آنکھ کی کمزوری کسی کے ہاتھ آتی ہے تو وہ پھر اس کو جو ہے اس شخص کو زیادہ جو ہے ستاتا ہے، تڑپاتا ہے، اور دنیا اس کو اور زیادہ پہلے سے تنگ کرتی ہے۔ تو غم کی شدت کی جو کیفیت ہے وہ آنسوؤں کے ذریعے آنکھوں سے بہہ کر ظاہر ہوتی ہے، اور ویسے بھی جو ہے آنسو بہنے سے غم کی شدت میں کمی کا قدر احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ یعنی انسان کا جو ہے وہ کتھارسس ہو جاتا ہے، اگر وہ آنسو بہا لے تو اس کے دل کا جو بوجھ ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس کو کم محسوس کرتا ہے۔ اب یہاں پہ گریہ وزاری کا جو مضمون ہے یہ ایک روایتی انداز میں یوں تو ہر شاعر کے یہاں ملتا ہے، بلکہ کئی شعراء کے یہاں تو اس میں مبالغہ آرائی بھی دکھائی دیتی ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفی جو ہیں وہ اپنے کسی دوست غمخوار ساتھی سے مخاطب ہو کر جو ہے اپنے کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ رات بھر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی رہی اور میں اپنی عادت کے مطابق مسلسل اپنی آستین سے آنسو پہنچتا رہا، یعنی سرے آستین آنکھوں پر کھینچتا رہا۔ اس سے ایک اور پہلو مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آنکھوں کو چھپا کر چپکے روتا رہا تاکہ کوئی دوسرا جان ہی نہ پائے کہ وہ سو رہے ہیں یا کہ آنسو بہا رہے ہیں۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیجئے۔ ہم رونے پر آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندائے گل سے ہنسی رہا۔ نازک مزاج یعنی نازک طبیعت رکھنے والا، حساس۔ چمن باغ، بیچ یعنی میں، اندر درمیان، خندائے گل یعنی پھول کی ہنسی مراد پھول کا کھلنا، حزیں یعنی دکھی غمگین اداس۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہوگا، اس چمن کے اندر میں بہت نازک مزاج تھا، اس لیے جب تک یہاں رہا پھول کا کھلنا بھی مجھے اداس کیے رکھا۔ یعنی پھول کا کھلنا بھی جو ہے وہ ان کی اداسی میں اضافے کا باعث
بنتا رہا۔ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ دکھی ہو، تکلیف میں ہو اور بہت ہی زیادہ مصائب و آلام کا شکار ہو، تو اس کو اپنے ارد گرد کی وہ ہر چیز سے جو ہے وہ لا تعلق نہ صرف ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ کسی کو بہت زیادہ خوش دیکھے یا اپنے ارد گرد اس کو بہاریں اور خوشیاں دکھائی دیں، تو وہ ان سارے مناظر کو دیکھ کر جو ہے اور بھی زیادہ دکھی اور غمگین ہو جاتا ہے، یعنی اس کے غم کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی بے بسی کا، تکلیف کا احساس جو ہے وہ شدت پکڑ جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے اسی بات کا جو ہے اظہار کیا جا رہا ہے، اس ایسی ہی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شاعر جو ہیں وہ کائنات کی حقیقتوں سے آشنا ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے جو ہے فانی ہے۔ انسان جو اللہ کی سب سے پیاری اور افضل مخلوق ہے، اسے بھی ثبات حاصل نہیں ہے، اور فنا کا یہی گہرا شعور جو ہے ہر لمحے انہیں اداس رکھتا ہے، اور اس کا احساس اتنا نازک ہے کہ کلی کی چٹک بھی ان پر گرا گزرتی ہے، کہ کلی کی زندگی تبھی تک ہے جب تک وہ کھل کر پھول نہیں بن جاتی، اس وقت تک، اور یہاں اس کے کھلنے کی دیر ہے کہ پھر اس کی چند روزہ زندگی جو ہے پھر آہستہ آہستہ پھول کی پتیاں گرنا شروع ہوتی ہیں اور وہ اپنے زوال کو جو ہے پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی پھول جو مسکرا رہا ہے اس کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے، کیوں کہ وہ فنا کے احساس سے آری ہے، لیکن شاعر کو اس بات کا جو ہے وہ بخوبی علم ہے، وہ جانتا ہے کہ زندگی محض چند لمحوں کی ہے، اور اس کا اس وقت تک ہی اس کی زندگی ہے جب تک یہ کھلا نہیں ہے، اور جیسا ہی اس نے کھلنا ہے، اس نے چند دن کے اندر اندر ہی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جانا ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو بن جاتا ہے، اور دوسرا جیسا کہ جب انسان بہت دکھی ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کی خوشیاں اور بہاریں جو ہے وہ اس کی دکھ اور غم میں اور بھی اضافے کا باعث بن جاتی ہیں۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیجئے۔ مجھے خندہ گل سے آتا ہے رونا، کہ اس طرح ہنسنے کے خو تھی کسی کی۔ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ یعنی دل کا پہلو میں، سینے میں نہ ہونا، یہ موضوع بھی آپ کو کئی شعراء کے یہاں دکھائی دے گا کہ دل کا پہلو میں موجود نہ ہونے سے مراد کہ دل جو ہے وہ محبوب کے پاس ہے۔ مفہوم اس کا دیکھیے کہ اے دوست میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل پہلو میں نہیں، میں کچھ دیر کے لیے محبوب کے پاس بیٹھا تھا، یقیناً میرا دل وہیں رہ گیا ہے۔ بیٹھا تھا اس کے پاس، میرا دل وہیں رہا، کہ اس کے پاس بیٹھا تھا تو دل بھی اس کے پاس ہی چھوڑ آیا۔ دل کو جو ہے وہ مرکزی حیثیت حاصل ہے انسانی جسم میں۔ محبت، نفرت، عداوت، حسد، خلوص، ہمدردی، مثبت اور منفی، ہر طرح کے جذبات کا منبع جو ہے، سرچشمہ جو ہے وہ دل ہی ہوتا ہے۔ دل اگر دکھوں اور غموں کا محور ہے تو اس کی غم گساری کرنے والا بھی دل ہی ہے۔ یعنی انسان کی جو سب سے قیمتی متاع ہے وہ اس کا دل ہے۔ لیکن یہاں صورتحال کیا ہے کہ عاشق کو اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں ہے، کیوں کہ اس کا دل اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں کہ اس پر محبوب کا تسلط ہے، محبوب کا قبضہ ہے، وہ ہر وقت محبوب ہی کے بارے میں سوچتا ہے، اسی کے باتیں جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، سوچنا چاہتا ہے، اور سوائے محبوب کے اس کو کچھ سجائی اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہاں بھی دل کے کھو جانے کا جو مضمون ہے وہ بڑے
دل نشیں انداز میں جو ہے باندھا گیا ہے کہ وہ اپنے کسی ہمدرد کو بتا رہے ہیں کہ آج عجب سانحہ ہوا کہ سینے میں جھانکا تو میرا دل پہلو میں تھا ہی نہیں۔ اور پھر ان کو خود ہی یاد آ گیا کہ محبوب کے پاس کچھ وقت بیٹھنے کا موقع ملا تھا تو یقیناً دل وہیں رہ گیا ہے۔ یعنی عاشق تو واپس آ گیا ہے لیکن اپنا دل جو ہے وہ اپنے محبوب کے پاس ہی چھوڑ آیا ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھ لیجئے۔ اس طرح سے اس تعلق کو میں توڑ آیا ہوں، خود چلا آیا ہوں اور دل وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ آج کا ہم اپنا لیکچر یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں، بقیہ کے اشعار ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔